وہ میرے بیٹو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، یہ پڑھو جو کچھ پڑھ رہے ہو اس میں بھی سنسیئر ہو کے پڑھو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، یہ علم ہماری ضرورت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی اتنا اونچے جاؤ کہ وہاں کے لوگ آ کے تم سے پڑھیں۔ میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کا سینہ کھولا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے آپ پہ بوجھ ہٹائے، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کو بوجھل کیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ جو پڑھ رہے ہو اس میں محنت کرو، صرف پاس ہونے کے لیے میری طرح نہیں، محنت کرو، اور اس حد تک علم کو لے جاؤ کہ تمہیں باہر سے ڈگری نہ لینی پڑے، وہ آ کے تم سے ڈگریاں لیں۔ جب تک تم علم میں فقیر ہو نا، تم ترقی نہیں کر سکتے۔ فرعون تو اتھو تک پڑ گا، اسے کہ میں ہی رابا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لعنت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، موت آئے گی۔ لوہے کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، سیمنٹ نہیں، بم پروف چھتیں بناتے ہیں، کہ ادھر بیٹھ جاؤ، موت آئے گی۔ میں جب گاؤں جاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو مجھے دینا پڑتا ہے اللہ کے نام پر، یہ غریبوں کے بل دینے پڑتے ہیں، اور یہ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں، ایک بل مانگا ہے، حرام نہ دیکھنا۔ اقبال جیسا پیغام کوئی شاعر نہیں دے سکا۔ پیغام وہ کہتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر دے۔ کبھی پڑھو تو صحیح، تو ذرا پیسہ لب جاوے، پیسہ لب جاوے، پیسہ لب جاوے، یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ، اے توڑی تسبیح ہے، اے توڑی نماز ہے۔ یونیورسٹیوں کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے زندگی سکھانا، یونیورسٹیاں تو پیسہ بنانے کے لیے بنی ہوئی ہیں، پیسہ بنانا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو نوجوان نسل دی ہے، اتنی دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں، پر تم بھیڑوں کا گلہ ہو جن کا چرانے والا کوئی نہیں ہے، نہ تمہیں منزل کا پتہ ہے، نہ راہ کا پتہ ہے، نہ راہی کا پتہ ہے، نہ راہبر کا پتہ ہے۔ جنید جمشید نے جیسی شہرت پائی میوزک میں، زندگی میں پاکستان میں کسی نے نہیں پائی۔ پر مجھ سے کہنے لگا میرا ایک سوال ہے۔ ان کا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکل حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے۔ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، باؤنڈری میں رہو، باؤنڈری کراس نہ کرو، ورنہ بہت بڑا نقصان دیکھنا پڑے گا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد۔ اللہ نے ہمیں حیا والا دین دیا ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر یہ اسلام کا نہیں، میرے نبی کا نہیں، یہ باہر سے آیا ہے، یہ جانوروں کا کلچر ہے، یہ انسانوں کا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا یہ رشتہ نکاح سے بنتا ہے، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے نہیں بنتا۔ علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں، جو موت کو اینڈ سمجھتے ہیں۔ موت تو ابتدائے زندگی ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ ارے موت پہ آنکھ کھلے گی، آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلے گی، ابھی بند ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا آگے۔ اللہ کا دربار اور جنت اور دوزخ اور حساب کتاب، یہاں بیٹھے دو فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے بعد میں ہو، لکھنے والا پہلے لکھتا ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کچھ تم کرتے ہو یوں نظر جو اٹھتی ہے تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کا رب کریم پہ قربان جاؤں، الٹے ہاتھ کا فرشتہ میرے گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا میری نیکیاں لکھتا ہے۔ جب میری نیکی کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی لکھ لو، جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کر لکھ دو۔ برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا، برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے مہلت دو مہلت دو مہلت دو مہلت دو، سارا دن گزروا دیتا ہے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اللہ کہتا ہے لکھ دو، اور ایک گناہ ایک لکھو، اور ایک نیکی 700 گنا لکھو۔ یہ سب نظام چل رہا ہے، یہ اس نے بتایا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے عرش کی تحریر پڑھ لیتا تھا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم کتابی نہیں تھا۔ علمک ما لم تکن تعلم، میں نے آپ کو علم دیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا۔ الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا۔
ववदाना अन्का विज़रक, मैंने आपके बोझ हटाए, लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने आपको बोझल किया था, व रफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपके नाम को बुलंद किया। जो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं और ऐसे चलना शुरू कर दिया नमाज में, उस पहली सब वाले हैरान, ही क्या हो गया, इतने साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, आज अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। वो चलते 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 दीवार के साथ आके लग गए, खड़े रहे, फिर ऐसे हटना शुरू किया, हटते 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 मुसल्ले के एंड पे आ गए। अब जब आपने सलाम फेरा तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये काम पहले तो कभी नहीं देखा था, ये आज आपने क्या किया है। कहाँ खड़े हैं? मस्जिद में, ऊपर क्या है? छत है, ठीक है। और आप फरमा रहे हैं मैं नमाज पढ़ा रहा था तो अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत खोल दी, मैं जन्नत को देख रहा था। जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान पर। हवा के आगे तो कोई चीज़ ट्रैवल नहीं करती, 500 किलोमीटर हवा का गिलाफ है, उससे आगे कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, ना नज़र, ना खबर, ना हरकत, ना सुकून। और आप क्या, 7 पहला आसमान, ज़मीन उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। दूसरा आसमान, पहला आसमान उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। तीसरा आसमान, दूसरा उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। चौथा आसमान, तीसरा उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। पांचवा आसमान, चौथा उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। छठा आसमान, पांचवा उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। सातवां आसमान, छठा उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। कुर्सी, सातवां आसमान उसके मुकाबले में अंगूठी की तरह है। अर्श, कुर्सी उसके सामने एक अंगूठी की तरह है। इतनी बड़ी कायनात है। 7वें आसमान पर जन्नत की बेस है। और ये वो आंख है जो मस्जिद में खड़े होकर जन्नत को देख रही है। तुम आज उसको जानते ही नहीं वो कौन है, ना उसकी ज़िंदगी को जानते हो, ना उनकी तालीमात को जानते हो। तो हम तो इंसान ही नहीं अगर हम अल्लाह उसके रसूल को नहीं पहचानते, जानवर हैं। कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हम अदल, जो अल्लाह को नहीं पहचानते, अल्लाह का रसूल को नहीं पहचानते, ये सब जानवर हैं, जानवर से भी बदतर हैं। कहा मैंने जन्नत के अंगूरों के गुच्छे देखे लटके हुए, तो उनको देखकर मैं आगे हो गया। फिर एकदम अल्लाह ने जहन्नुम मुझे दिखाई और जहन्नुम के शोले, उनको देखकर डरते डरते मैं पीछे हो गया। तो ये मेरे नबी की आंख है, वो जो बोलेगा उसको चैलेंज नहीं हो सकता। हर हमारी किताब को चैलेंज हो सकता है, लेकिन इन्नहु लक़ौलुन फ़ासिल, ये पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर भी धुंधली हो जाती है, ये नहीं धुंधली हो सकती। ला रैब फी, शक व शुबह से बालातर है। उहकमत आयातुहु, इनकी इस कुरान की आयात को उहकमत कहते हैं। चमड़े को चमड़े से जो सीते हैं ना, तो सुई भी बड़ी मोटी होती है और धागा भी बड़ा मोटा होता है। कि वो मशकें बनाते थे ना पानी के लिए चमड़े की, तो उसको ऐसे ठोक के सीते थे कि पानी उससे सीपेज ना हो। तो अल्लाह कहता है जैसे तुम्हारी मशकों को तुमने ना ठोक के सी के जोड़ के बनाया है, तेरे रब का कुरान एक एक आयत ऐसे आपस में जुड़ी हुई है। और कौन ला रहा है? फिस मिन लदुन हकीमिन खबीर, उस रब का कलाम है जिसका इल्म कामिल है, जिसकी हिकमत कामिल है, जिसकी ताकत कामिल है, जिसकी ज़िंदगी कामिल है। वो मौत से पाक है, वो खाने से पाक है, वो सोने से पाक है, वो थकन से पाक है, वो टाइम से पाक है, वो ज़माने से पाक है, वो जगह से पाक है, रंग रूप से पाक है। खिलाता है, खाता नहीं, मारता है, मरता नहीं, देता है, लेता नहीं, पिलाता है, पीता नहीं, रुलाता है, रोता नहीं, दुख देता है, दुख से पाक है, खुशियाँ देता है, खुशियों से पाक है, ज़मान व मकान से पाक है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है। अव्वल है, उससे पहले कुछ नहीं, उसका कोई शुरू नुक्ता कोई नहीं। कहाँ से शुरू होता है? एक तो ज़ीरो से शुरू होता है, उसका कोई शुरू नहीं है। हुवल आखिर,
اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کہیں جا کر بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ ظاہر، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ الباطن، وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، وہ اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ ہے میری چھت پہ آ کے، توڑی مسجد کی چھت پہ آ کے کھلو گئی، اگا نہیں دیکھ رہی۔ وہ کہتا ہے لا تراہ العیون، باہر نکل کے دیکھو، ہبل کی دوربینیں لگاؤ جو ناسا والوں نے لگائی ہوئی ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ ولا تخالطہ الظنون، دنیا میں روشنی کی رفتار سب سے تیز مانی جاتی ہے، لیکن دماغ کے خیال کی رفتار روشنی سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ موڑا سے گل کے جنال کریے، ساڑھے سنے گا کون؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، ان کے قریب ہوں، آپ سے دور ہوں، اس کا الٹ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ قریب ہیں، وہ دور ہیں، ادھر جاؤں تو پھر وہ قریب ہیں، یہ دور ہیں، اور وہ ایک وقت میں دو اپوزٹ چیزیں بتا رہا ہے۔ لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ مجھ ساڑھی گل کیوں نہیں ہونی ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں، ایک ہی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ شاہ رگ سے زیادہ، اتنا دور ہوں کہ خیال سے اوپر۔ تو مجھے زور سے پکار، میں تیری سنوں گا، تو آہستہ پکار۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ آہستہ بولو، اَوْ اجْهَرُوا بِهِ، زور سے بولو کہ میں سب کے سنتا ہوں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں بولو، دل میں نے کچھ کہا ہے میرے کانوں نے نہیں سنا، وہ کہتا میں سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ اور ایک طارق جمیل تا نہیں سوچ رہا، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کی سوچیں چل رہی ہیں، سب پر اس کے کیمرے فٹ ہیں۔ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو، آہستہ، سنتا ہے دیکھتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کنڈی لگا دو، بوتل کھول لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ پڑیا منہ میں ڈال لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ منہ کالے کرو یا رات کے اندھیرے میں کالے کرو، اللہ کے سامنے ایسے کھلی کتاب کی طرح ہو۔ اور ایک دن آئے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ ہر ایک کا پیپر، ہر ایک کی فائل نکالے گا اور میری گردن میں ڈال دے گا۔ گردن میں نے وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا تم آج اوروں کی فائلیں اٹھا کے جا رہے ہو عدالتوں میں، ایک دن آنے والا تمہاری اپنی فائل اللہ تمہاری گردن میں ڈالے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ایک ایک پیپر کو الٹ کے دکھاؤں گا، ایک ایک پیپر کو کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ، یہ تیرا رات کا عمل ہے، یہ دن کا ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ بازار کا ہے، یہ ہوٹل کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پڑھ دیکھ کیا کوئی غلط ہے۔ وہ کہے گی، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ میں مر گیا، مجھے کیا پتا تھا کتنے بڑے کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ لے، اب یہ سب کچھ تیرا میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میں نے اس میں کوئی کانٹے نہیں چپو دیے، تیرے اندر حرام گیا، میں نے تیرے اندر کوئی زخم نہیں پیدا کر دیے، تو نے حرام سنا، میں نے تیرے کان بند نہیں کیے، تو حرام محفل کی طرف چلا، تیرے پاؤں نہیں توڑے، تو نے حرام چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے تیری انگلیاں نہیں توڑی، ہاں میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں پورا نگرانی میں رکھا، اور پھر موت یہ سب کچھ پردہ ہٹا دیتی ہے۔ موت مٹی ہونا نہیں ہے، موت زندہ ہونا ہے بیٹا۔ یہ علم قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے کہ میرا کب ہم، آج کی سائنس نے تحقیق کی کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کب میرے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ،
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. سبحان اللہ. اللہ یہ کہتا میں نے تمہیں ایک تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک کمزور سے قطرے سے پیدا کیا تو یہ بھی ٹھیک تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے تکبر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لا تمش فی الارض مرحا، کیوں ایڑی مار کے چل رہا ہے؟ سبحان لا تمش فی الارض مرحا، اور کیوں اڈی مار کے چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، اڈی مار کے زمین کو پھاڑ کے دکھا. اور گردن کیوں اونچی کیتی جانا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ سے اوپر اپنی گردن کر کے دکھا، میری زمین کو پھاڑ کے دکھا، پہاڑ سے اپنی گردن اوپر لے جا کے دیکھا. اپنی اوقات رہے، اپنی اوقات رہے، اپنی حیثیت رہے. تو میرے اللہ نے عجب بات فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، حقیر قطرے سے پیدا کیا. ایک گندے قطرے سے، گندگی کا لفظ ٹھوکا ہے کیل کی طرح میرے دماغ میں کہ کسی کو اللہ عزت دے گا، بادشاہی دے گا تو وہ بھول نہ جائے کہ میں ہوں کیا. من ماء مہین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ماء مہین، ایک سپرم جو ہوتا ہے، ایک سپرم 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے. ایک سپرم جس سے تم سارے بنے بیٹھے ہو. میں ممبر پہ بیٹھا چہک رہا ہوں، یہ کراکلی کی ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے ایک سپرم. اور میرے یہ بال سے، آپ کے بال سے 600 گنا باریک ہوتا ہے. اس بال سے انسانی سپرم 600 گنا باریک ہوتا ہے. اور ایک وقت میں کیا ایک جگہ حمل کا عمل ہو رہا ہے یا کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں حمل کا عمل چل رہا ہے؟ جانوروں کے پیٹ میں چل رہا ہے، پرندوں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں یہ عمل چل رہا ہے. وہ کون ہے جو بے خطا سب کچھ بناتا چلا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا ہے؟ بال سے 600 گنا باریک. ملی میٹر کا 1/20. 1 ملی میٹر کو سیدھا کرو تو اس میں 20 سپرم رکھے جا سکتے ہیں. اور ایک وقت میں 200-300 ملین سپرم نکلتے ہیں. آگے ایک عورت کا ایک ایگ ہوتا ہے، اس ایگ نے اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ان کا اور اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، جس کا کوڈ، جس سپرم کا کوڈ ایگ کے کوڈ سے ملا ہوتا ہے وہ اس میں جا کے وہ فٹ ہوتا ہے. باقی ہر سپرم کو وہ ایگ ریجیکٹ کرتا ہے. اگر انسان کے سپرم اور ایگ کو باہر سائنسدان ملائیں تو 10 سال میں ایک ایگ اور سپرم آپس میں ملا سکیں گے. 10 سال میں. یہ ساریاں نادیاں گلاں چاہے صحیح سمجھو تو چاہے کوڑ سمجھو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ عمل ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے. منیمم 2 گھنٹے، میکسیمم 6 گھنٹے میں ایگ اپنے کوڈ والے سپرم کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے. سب سے پہلے اب تم سوچو، تمہارے بال سے 600 گنا باریک ہے اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں آپ ہی ہو گیا. اتنا باریک نظام. اور دل بنتا ہے اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے. ہر انسان کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی تو روح کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن دل کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے اور وہ 4 مہینے دھڑکتا رہتا ہے. اب آج تک سارے ڈاکٹر، سائنٹسٹ بھائی کی چکر کی کیسے دھڑک رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے دل ہی کیوں بنتا ہے؟ آنکھ کیوں نہیں بنتی؟ ٹانگیں کیوں نہیں بنتی؟ یہ دل کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ سارا دار و مدار تو دل پر ہے.
دل دھڑکتا ہے 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد کے اندر اللہ اس کا وجود بناتا ہے۔ ایک اور آیت کے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اللہ کہہ رہا ہے حقیر، ضعیف نہیں کہا، تھوڑا نہیں کہا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، تاکہ اپنی اوقات سمجھو۔ جنہوں نے اوقات نہیں سمجھی تھی انہوں نے کہا میں رب انا ربکم الاعلی، فرعون تو اتھو تک پڑ گیا، اسے کہا میں ہی رب ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لعنت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اس کی لاش وہاں پڑی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ مورس بکائف یہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، 1970 میں انور السادات نے اس کو بلایا اور فرعون کی ممی دکھائی۔ جب اس نے دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ ہے جس کو مسلمانوں کی کتاب میں ذکر ہے، اس کے اوپر سارا نمک ہے، سمندری نمک ہے اس کے اوپر۔ اس ایک نقطے پر اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس، ایک شاہکار کتاب لکھی جس میں اس نے کبھی پڑھو تو صحیح، تو یہ تو ذرا پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ، اے توڑی تسبیح ہے، اے توڑی نماز ہے۔ جو قرآن کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ جو میرے اپنے نبی کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اسے موت کے بعد کا نہیں پتہ، زندگی کیسے گزارنی اسے یہ نہیں پتہ۔ جسے یہ نہیں پتہ مجھے بولنا کیسے ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، صحیح زندگی کیسے گزارنی۔ وہ کوئی انسان ہے تو کھوتا ہے، کھوتے نو تسی کھواؤ بریانی، لا لو زور، سوٹے کھا لو، کہا تھا میری یہ غذا ہی نے میں نے کھا لیا، کیسے بے وقوف۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو، مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہا میری غذا نہیں ہے، گوشت لاؤ، بکری کہے گی گھاس لاؤ، اور شوگر والا ڈاکٹر بھی ہو آکھے گا ادھی گولی ود کھا لوں گا، پوری جلیبی منہ اچ پاوے گا۔ تو ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا، غذا سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں سپرم بنایا، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کہ 1/20 ملی میٹر تو نظر ہی نہیں آتا چھوٹی کمزور آنکھ والے کو، اس کا بھی 20واں حصہ، اور بال سے 600 گنا باریک، کسی آنکھ سے نظر نہیں آتا، بہت بڑی وہ خوردبینوں سے نظر آتا ہے۔ ثم جعلنا النطفة علقہ، پھر اسے ایک کیڑے کی شکل دی، ثم خلقنا العلقة مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی، ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ ہے تیرا سب سے خوبصورت خالق جس کو تم کہتے ہو ایویں سب کچھ ہوگا، پاگل ہو، وہ کوئی چیز ایویں بھی ہوتی ہے؟ روٹی پئیے توڑے سامنے نہ کھاؤ، 1000 سال بیٹھے رہو، اڑ کے توڑے منہ تے نہیں آ جاونا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ ہے خوبصورت خالق۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر میں تمہیں موت دوں گا، تمہیں ماروں گا، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، موت آئے گی۔ لوہے کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، سیمنٹ نہیں، تم بڑے بڑے وہ جو آج کل بناتے ہیں، وہ بم پروف چھتیں بناتے ہیں، کہ ادھر بیٹھ جاؤ، موت آئے گی۔ کہ میرے فرشتے کو آنے کے لیے نہ کوئی دیوار روکتی ہے نہ کوئی طاقت روکتی ہے، فرشتہ میرے رب کا امر ہے جو آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے۔ کبھی کسی سے پوچھا ہے چلنا ہے کہ رہنا ہے؟ صرف ایک سے پوچھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا سپرم، ایک چھوٹا سا ایگ آپس میں ملے، دل دھڑکا،
پھر باقی جسم بننا شروع ہوا. تو یہ آنکھیں کیسے بن گئیں؟ ان میں نور کیسے آ گیا؟ اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں. اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں جن کو میں سمجھانے کے لیے بلب کہہ دیتا ہوں. 13 کروڑ بلب، کیونکہ آئی ریسیپٹر عام لوگ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہوں گے. 13 کروڑ آئی ریسیپٹر اس آنکھ میں ہیں، 13 کروڑ اس آنکھ میں ہیں. ان کے پیچھے 13 لاکھ کیبلز ہیں جو ان کو لے کر پیچھے جا رہی ہیں. یہ 13 لاکھ، بولو کتنی، کتنے سوراخ سے گزر رہی ہیں؟ 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں. 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں. ہے کوئی اللہ کے سوا کر کے دکھائے کہ 13 لاکھ 1.4 ملی میٹر سے گزریں اور ان میں سپارکنگ نہ ہو، وہ آپس میں گچھا نہ بن جائیں، وہ آپس میں کٹھی نہ ہو جائیں، تو ہر شاہ الٹی نظر آئے گی. یا اندھے ہو جائیں گے، یا الٹے نظر آئیں گے، یا کچھ اور نظر آئیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا. یہ کون ہے جو 7 ارب انسان ضرب 13 لاکھ کیبلز، یہ تو تمہارے کمپیوٹر بھی عدد نہیں نکال سکتا. 7 ارب ضرب 13 لاکھ کتنی بن گئیں؟ سب پر اس کی نظر ہے. ملنے نہیں دیتا. بال سے بھی 600 نہیں 6000 گنا باریک وہ ہوں گی. تو کون ہے جس نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھ دی؟ 6 لاکھ آئی ریسیپٹر رنگ کے ہیں. اگر وہ اللہ بند کر دے تو یہ سبز مجھے سفید نظر آئے گا، یہ کالا مجھے سفید نظر آئے گا. ساری کائنات میرے لیے رنگ و بو کا حسن سارا ختم ہو جائے گا. اور میرے اللہ نے اس کا کوئی بل نہیں مانگا. ایک بلب کا بل پاکستان کے حکومت تو لگتا ہے ہمیں ہی بیچ دے گی بجلی کے پیچھے. تو ایک بلب کے بل پر ہمارے غریبوں کے 20-20 ہزار بل آ رہے ہیں. میں جب گاؤں جاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو مجھے دینا پڑتا ہے اللہ کے نام پر، یہ غریبوں کے بل دینے پڑتے ہیں. اور یہ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں. ایک بل مانگا ہے حرام نہ دیکھنا. کتنے ہیں اس پر عمل کرنے والے؟ کبھی آنکھیں پھوڑ دیں اس نے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ہیں اس کان میں، 1 لاکھ اس کان میں. ایک بل مانگا ہے حرام نہ سننا. یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے، مگرمچھ کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں بولتے؟ میں کیوں 1.25 انچ کی زبان سے بول رہا ہوں؟ وہ کبھی اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ کبھی اپنے آپ نو بھی ویکھیا کرو. اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر، میں نے انگریزی بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، اور شاعری کا ذوق بھی ہے. اقبال جیسا پیغام کوئی شاعر نہیں دے سکا. پیغام شاعری میں اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہوں، لیکن پیغام میں اس کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا. وہ کہتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو کیوں اوروں کے عیب دیکھتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. او بھیڑیا اپنا تو بن. تو اپنا بنے گا تو مجھے بھی پہچان لے گا. کس طرح ایک سپرم یہ وجود لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر دماغ سب سے کم جو سمجھا گیا ہے وہ دماغ کو سمجھا گیا ہے. وہ ایک گچھا ہے اور مغز ہے. مغز کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بکری دے اچھی دے ساڑھے بھی تک کھاندے رہندے ہو. مغز دیکھا ہے، اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، تو اس میں خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس میں جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں محبت کہاں سے آتی ہے، نفرت کہاں سے آتی ہے، انتقام کہاں سے آتا ہے، غصہ کہاں سے آتا ہے، سخاوت کہاں سے آتی ہے، معاف کرنا کیسے آتا ہے، ایمان کیسے آتا ہے، محبت کیسے آتی ہے، انتقام کے جذبے کیسے آتے ہیں، درگزر کیسے آتا ہے، تواضع کیسے آتی ہے. اس گچھے سے میں کیا چیز ہے نہیں سمجھ سکے سائنس ڈاکٹر آج تک. یہ اتنا کچھ اندر کون بنا رہا ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، وہ ہے کوئی میرے سوا؟
الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، جھک اپنے رب کے سامنے اور بتا مجھے تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ آسمان کو تھاما، سورج کو چمکایا، چاند کو گہنایا، ستاروں کو جھلملایا، پانیوں کو بہایا، بادلوں کو اٹھایا، پہاڑوں کو گاڑا، سمندر کو کڑوا کیا، دریا کو میٹھا کیا۔ ھذا عذب فرات، ھذا ملح اجاج، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کڑوا پانی کتنا ہے اور میٹھا پانی کتنا ہے؟ 97% دنیا میں کڑوا پانی ہے اور 3% میٹھا پانی ہے۔ اور میٹھا ہمیں، جہاں ایک طرف 97% کڑوا پانی ہو، 3% میٹھا، تو کہیں دنیا میں میٹھا پانی ملے گا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے۔ کڑوے کی طاقت نہیں کہ میٹھے پانی کو خراب کر سکے، اور میٹھے کی طاقت نہیں کہ طاقتور کی طرف کھنچ جائے۔ اپنی اپنی رو میں چلتے ہیں تاکہ میں اپنے بندوں کو اپنی نعمت کا احساس دلاؤں کہ سمندر جیسا کڑوا میں ساری دنیا کا پانی کر سکتا تھا، اور میں نے سمندر کو، کڑوے پانیوں کو ایسے کوئی اللہ نے دیوار نہیں کھینچی، کوئی پولیتھین نہیں لائی، کانکریٹ وال نہیں لائی، امر الگ ہو جا، الگ ہو جا۔ میٹھے کو الگ، 3% میٹھا پانی ہے ٹوٹل پوری دنیا میں، اور اب مزے، یہاں کنواں، یہاں نلکا کھودا کڑوا پانی، یہاں کھودا میٹھا پانی۔ خود میرے ڈیرے میں یہ قصہ ہوا ہے، ایک جگہ کھودا کڑوا پانی، ساتھ کھودا میٹھا پانی۔ اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تیرا رب ہے جو ان دو پانیوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملنے نہیں دیتا۔ اس کی سائنسی توجہ کیا ہے کہ پانی کے مولیکیول اندر سکڑتے ہیں، دودھ کے مولیکیول باہر پھیلتے ہیں۔ اب ایک کپ دودھ ابالو تو باہر نکل جائے گا برتن سے، اور آدھا کلو پانی ابال دو وہیں ابلتا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، کہ اس کے مولیکیولز اس طرح سکڑتے ہیں۔ اور ہر ایک کی جو سکڑنے کی کیفیت ہے وہ دوسرے سے جدا ہے، تو یہ آپس میں مل کے بھی نہیں مل سکتے کہ میرا بندہ میٹھا پانی پی سکے اور میرا شکر ادا کرے۔ اور پھر من کل تأکلون لحما طریا، پھر میں نے میٹھے پانی اور کڑوے پانی کو مچھلیوں سے بھر دیا، جاؤ شکار کرو، کھاؤ، مزے کرو۔ کتنی مچھلیاں کھائی جا رہی ہیں، وہ مکدی کوئی نہیں۔ وہ میں باربیڈوس گیا تو ادھر وہ نا اس میں وہ کیا ہوتے سب میرین، اس کی سیر کرواتے ہیں، تو میں تو پہلے بڑے شوق میں گیا بھائی چلو بھائی سمندر دیکھنا ہے، اور جب وہ نیچے گئی میں کہ اللہ ہے کوئی باہر کاٹ رہے کتنے بڑھ گئے، وہ جائی جائے سمندر کی مٹی تک پہنچ گئی۔ میں کہ اللہ غلطی ہو گئی، ایک باری کاٹ دے، موڑنے میں آم جا، ایک باری کاٹ دے۔ لیکن جو میں نے وہاں جہان دیکھا وہ میں کبھی نہ دیکھ سکتا اگر اس ڈر سے نہ گزرتا تھا۔ اللہ اکبر میرے اندر سے نکلا، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا مؤذن بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ ہمارا ایک عام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ پتہ نہیں ہے اکبر کیا ہے، اکبر کیا ہے۔ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو عام ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر کا اصل مطلب ہے کہ جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اکبر کا صحیح مطلب، کہ ورنہ دیکھو نا اللہ کا مقابلہ زمین سے کرنا، زمین چھوٹی تھے اللہ وڈا ہے تو چگلانی گل ہو گئی۔ اس ساری کائنات ایک تنکے کی طرح ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ مالک ہے یہ مملوک ہے، وہ شہنشاہ ہے یہ غلام ہے۔ اللہ سے کسی کی نسبت ہو نہیں سکتی۔ آسمان چھوٹے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، سمندر چھوٹے اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لغوی لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اصل مطلب ہے جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میرا رب کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، میں 7 سمندروں میں پھرا ہوں،
مجھے اس آیت کی طاقت کا اندازہ ہے، تم تو راوی دریا بھی نہیں ٹپے ہو، تو لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے جنگل کاٹ کے، درخت کاٹ کے قلم بنا دو، اور پوری دنیا کی آدم کی نسل، جنات کی نسل، فرشتوں کی نسل، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر سمندر کے کنارے بٹھا دو، اور میں کہوں لکھو اپنے رب کی تعریف، تو ایک دن آئے گا نبی بھی تھک جائیں گے، فرشتے بھی تھک جائیں گے، انسان بھی، جنات بھی، ہر شے، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا، ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ اللہ کہتا ہے ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ میرے بیٹو، وہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ یہ پڑھو جو کچھ پڑھ رہے ہو، اس میں بھی سنسیئر ہو کے پڑھو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو۔ اس لیے تو علم، یہ بیوہ ہیں یونیورسٹیز، بیوہ بانج، کوئی شخصیت نہیں تیار ہو رہی، صرف ڈگری ہولڈر تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے وہ یہیں تک ہے، ڈگری لگ جائے، نوکری لگ جائے، بس ساڑھا کام ہو گیا، کہ نہیں میں اندر اتروں۔ یغوص البحر من طلب العالی، جسے موتی چاہیے ہوں وہ سمندر میں گہرا غوطہ لگاتا ہے۔ یہ علم ہماری ضرورت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی اتنا اونچے جاؤ کہ وہاں کے لوگ آ کے تم سے پڑھیں۔ وہ تو جاہل ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، جو پتھروں کے آگے جھک جاتے ہیں، جو جانوروں کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کی کوئی زندگی ہے؟ جو اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ کوئی علم والے ہیں؟ وہ تو بیچارے جاہل ہیں، بالکل زندگی سے غافل ہیں۔ تو ہمارا ایک ریڈی والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نیوٹن سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سٹیفن ہاکنگ سے زیادہ عقل مند ہے، وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں سے زیادہ عقل مند ہے، کہ اس نے دو حقیقتوں کو پہچانا جس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں، ایک اللہ عرشوں پر اور ایک محمد مصطفیٰ فرشوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میری اولاد ہو، ساری نسل، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو نوجوان نسل دی ہے، اتنی دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں، پر تم بھیڑوں کا گلہ ہو جن کا چرانے والا کوئی نہیں ہے، نہ تمہیں منزل کا پتہ ہے، نہ راہ کا پتہ ہے، نہ راہی کا پتہ ہے، نہ راہبر کا پتہ ہے، کھانا پینا مر جانا۔ وہ بیٹا یہ کیا زندگی ہے؟ بڑی شہرت کی، جنید جمشید نے جیسی شہرت پائی میوزک میں، زندگی میں پاکستان میں کسی نے نہیں پائی، اور ایسا حسین میں نے زندگی میں کوئی گلوکار نہیں دیکھا۔ 97 میں ایک نوجوان اس کو میرے پاس لے کر آیا، اور میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس کی ایسے آنکھیں پھٹ گئیں، پھر مجھ سے کہنے لگا میرا ایک سوال ہے۔ ان کا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ میری خالی ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ یہ اسی کے الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے میں کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو ہر چیز حاصل ہے۔ آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں، وہ فزیکلی اس کا مزہ لے رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ جگہ خالی ہے، کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہارا درد اس گھٹنے میں ہے، دوا اس گھٹنے میں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو گئے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ خلا روح میں ہے، تم اسے لڑکی سے پورا کرنا چاہتے ہو، نشے سے پورا کرنا چاہتے ہو، میوزک سے پورا کرنا چاہتے ہو۔ روح ان چیزوں کو نہیں جانتی، روح صرف دو ہستیوں کو جانتی ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول۔ جب تک اسے یہ نہیں پہنچاؤ گے، ایسے ہی دھکے کھاتے رہو گے اور ایسے ہی ہلاکتوں میں ڈوب ڈوب کے مر جاؤ گے۔ میں جب یہاں پڑھتا تھا 70s کا پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلے، وہ لڑکیاں پاگل ہوتی تھی
اس کی گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھی لپسٹک سے. پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلی، میں نے اس کو سنا ہوا ہے، اور وہ وہاں میڈم ٹوساو میں اس کا مجسمہ بھی دیکھا ہوا ہے. اور وہ صرف 46 سال کی عمر میں نشے کرتے 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 اپنے بیت الخلاء میں گر کے مر گیا. اس کے پاس کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، پھر وہ نشوں میں کیوں ڈوب گیا؟ اتنا اسمارٹ تھا پورا. میں معافی دے دیکھے ہیں تو کالج کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو پورا جسم اس کا تھرکتا تھا. وہ کیوں نشوں میں پڑ گیا؟ وہ کیوں ٹوائلٹ میں مر گیا؟ کہ یہ جگہ خالی ہے. اسے پر کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے جو آج کے نوجوان کا گلیمر ہے. جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا جنید جمشید 2002 میں، تو مجھے اس کا فون آیا کہ میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا مجھے اس پھٹی چٹائی پہ مل رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا اور شہادت کی موت پا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. مجھے کہتا تھا نعتوں میں جتنا کمایا ہے میوزک میں تو اس کا 10واں 20واں حصہ بھی نہیں کمایا. اللہ نے رزق بھی دیا، حلال بھی دیا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا، اور شہادت کی موت بھی عطا فرمائی. میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، اپنے اندر جانا پڑتا ہے. ایک ہستی ہے ہمارے سامنے جن کو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ ہے میرا حبیب، میرا محبوب. سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ. لیکن میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10. یہ اظہار محبت. جب محبت زیادہ ہو تو تعبیر بڑھتی جاتی ہے، تعبیر بڑھتی جاتی ہے. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. ایک حدیث میں دلائل اصفہانی کی روایت ہے 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں. اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف رحیم. یہ عجب بات ہے، اللہ نے کسی کو اپنے صفاتی نام نہیں دیے. اللہ ہے بالمومنین نہیں، بالناس رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم. اللہ رؤوف رحیم، یہ 2 نام اٹھا کے اپنے حبیب کو دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. او لاہور یونیورسٹی والو، او اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے. اللہ کی قسم میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن جاتے. میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں پانی پہ. اتنا روئے ہیں، کوئی نبی نہیں رویا. اتنا تڑپے ہیں، کوئی نبی نہیں تڑپا. اتنا مقام ہے کہ 7 آسمان پار کر کے، عرش کو پار کر کے اللہ نے پردے ہٹا دیے. اور جنت تو بڑی چھوٹی چیز ہے جڑی میں دسیا میرے نبی ویکھی. اب پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تمہاری یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ تمہیں آ کر کہے بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سارے دوستوں کو بتاؤ گے وہ مجھے سلام کیا، وہ مجھے سلام کیا. وہ تواڈے ورگا بندہ ہے، ہن تو بڈھا بھی ہو گیا ہوگا، تو وہ منو سلام کیتا ہے. اور یہاں کون ہے؟ اللہ. کون ہے وہ؟ نور السماوات والارض. یہاں کون ہے؟ اللہ. یعلم ما فی البر والبحر. کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا ہو الحی القیوم. کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کون ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. عجیب آیت ہے کہ جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، ہر طرف ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور پردے ہٹ چکے ہیں اور محبوب اور حبیب آمنے سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دیدار تکرا۔ موسیٰ پہلے کلیم ہیں، موسیٰ پہلے کتاب والے نبی ہیں، تورات پہلی بڑی کتاب اتری۔ اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ لن یرانی حی الا مات، زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا بکھر جائے گا۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنا ہے تو جنت کا انتظار کر، وہاں وہ آنکھ دوں گا جو سوئے گی نہیں، وہ جوانی دوں گا جو بڑھاپے میں نہیں ہوگی، لہذا وہاں کا انتظار کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، نہیں یا اللہ ایک باری تک دکھا۔ آپ نے کہا اگر میں ہوتا نا میں کبھی جرت نہ کرتا کہ نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، پر موسیٰ کا لاڈ تھا یا اللہ ایک باری۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تیرے اوپر نہیں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، یہ پہاڑ کھلوتا رہا تو تم ہی کھلوتا رہے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، عرشاں سے ایک تجلی آئی معمولی سی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میری توبہ کن نب کے میری توبہ، میں ہوں کدی نہ آکھاں اپنا آپ ویکھا۔ اور یہاں پردے ہٹے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے؟ اللہ نے ایک سے محبت کی ہے، اس کو حبیب۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خلیل، ابراہیم علیہ السلام، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، سٹل سٹینڈ، بڑھنے کا کوئی مطلب کوئی نہیں۔ کلیم وہ ہے جو اللہ سے بات کرتا ہو۔ تو ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، اور آپ نے کہا اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی اینڈ نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی کیا صفت ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، دانا کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا۔ 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہر سال کنک گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، چاول گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، کپا گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ۔ دانا وہ ہے جو بڑھتا ہی ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ حبیب وہ ہے جس کی محبت کو قیامت کا دھماکہ بھی نہیں روک سکے۔ اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب۔ وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو فالو کیا جاتا ہے۔ میں کراچی گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، اتنا سا بچہ آیا، اس کی سارے بھیڑ طرح مننے ہوئے وال ایتھے ہو، ککڑ دی کل کی طرح تھوڑے جے وال۔ تو میں تو کدی ویکھے نہیں ہیں، میں کہا یہ بال کیسے بنائے انہوں نے؟ کہتا ہے یہ میسی بناتا ہے۔ ہوں میں میسی دا بھی پتا کوئی، میں سمجھا میسی فرگوسن ٹریکٹر دی گل کر رہے، میں اپنے ذمہ داری دی گل سوچنی آئی۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ ہیں آپ میسی کو نہیں جانتے؟ نہیں بیٹا میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، اس کی نقل اتاری ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے، جس کے سے انسپائر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تم اپنے نبی کو فالو کرو، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے۔ میں کہتا ہوں ظاہری نقل ہی اتار لو، پھر بھی اللہ اپنا حبیب بنا لے۔ نقل مار کے ہمارے زمانے میں تو بڑے پاس ہوتے تھے، اب تمہیں تو اسائنمنٹ ملتی ہیں، اس میں تو نقل ہو نہیں سکتی، اسی طرح نقل دے بادشاہ سے تو نقل مار کے پاس ہوتے رہے، ایف ایس سی سے آگے گزر گئے۔ وہ سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسا کالج، تو میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میرے حبیب کا اتباع کرو۔ ان سے بڑا محسن دکھا دو، ان سے زیادہ رونے والا دکھا دو، ان سے زیادہ مخلص دکھا دو، ان سے زیادہ تڑپنے والا دکھا دو، ان سے زیادہ دکھ درد والا دکھا دو۔ قیامت کا دن جب میری ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں اپنی بیوی سے کہوں گا تو میری کچھ نہیں لگتی، میری اولاد مجھے کہے گی تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ جب یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج جان بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے. نبی کہیں گے نفسی نفسی. ایک ہستی کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ساری عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. ابراہیم کہیں گے یا اللہ باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. اور میرا حبیب، میرا نبی، آپ کا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ آواز چھا جائے گی پورے معاشر میں، نظریں گھومیں گی کہ یہ کون ہے، یہ الگ پکار کیوں ہے، یہ الگ پرسوز آواز کیوں ہے. کیا دیکھیں گے کہ میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. حسان کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ شعر اتنا وزنی ہے کہ 1447 سال کی نعتیں ایک پلڑ میں رکھوں اور یہ ایک جملہ کأنک قد خلقت کما تشاء دوسرے پلڑ میں رکھوں تو اس کا وزن زیادہ ہے. میں اس کی عربی میں ترجمہ تو کر لیتا ہوں، لیکن جو کہہ گئے ہیں اس کا میں نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ 14 صدی کی نعتیں اس ایک جملے کو نہیں پہنچ سکتی. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا کہ مجھے ایسا بنا دے. سبحان اللہ. ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء. میں نے ایک شخص دیکھا ابلج الوجہ، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا. سبحان. حسن الخلق، حسن کا پیکر، لم تعبہ خجلا، پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا کہ بھدا ہو جائے، لم تجری بہ صعلا، پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں. وسیم قسیم. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے، وہ ہے میرا آپ کا نبی، کہ جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے. جنت کی حور کو بھی دنیا میں لا کے بٹھا دو تو چوتھے دے آنکھوں کے کوئی اور دیکھیے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن کے بارے میں میرے رب کی طرف سے الفاظ ہیں وسیم، جس کو دیکھنے سے قیامت تک دیکھتے رہو دل نہیں بھرے گا. اللہ اکبر. قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے حسن غلام بن کے بیٹھا. فی عینیہ داج، موٹی آنکھیں، خوبصورت. فی اشفارہ وطف، لمبی پلکیں. یہ لڑکیاں لگاتی ہیں نا مصنوعی، اور دورو پتہ لگ جاندہ 2 نمبر کم ہوا ہے. وہ میرے نبی کی خود لمبی تھی، لمبی. ازج، یہ بھویں بڑی گول تھیں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر آتی تھی. بس یہ آپ کے غصے کی علامت تھی. اظہار تو آپ کرتے نہیں تھے. لمبی پلکیں تھیں. اشکل، آنکھ لمبی اور سرخ ڈورے. احور، کالی سیاہ پتلی، سفیدی سفید. اہدب، پلکیں لمبی. ابرق، چمکتی. انجل، چمکتی. یعنی میرے پاس اردو میں لفظ کوئی نہیں مل رہا کہ میں ترجمہ کیسے کروں. ایسی اللہ نے آنکھ عطا فرمائی تھی. آپ ایسے سیدھا نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب کی آنکھیں جھک جاتی اور ایسے کر کے دیکھتے تھے. ایسے ہاں. فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی تھی. اشنب، ایسے گولائی میں بال، دانت تھے. براق الثنایا، اتنے چمکیلے دانت تھے جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفلج، یہاں یہ پہلے 4 دانتوں میں ہلکا خلا تھا، ہلکا خلا تھا.
یہ میرے نبی کی اتنی باتیں، ایک شے نہیں جو میرے نبی کی اللہ نے چھوڑی ہو ہم تک پہنچائی نہ ہو۔ سبت القصد، سیدھا قد تھا، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ ایسا نہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے۔ بڑے بے وقوف ہیں جو جوانی چی پیٹ کٹ کے بہ جانے، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ سارا کام آگے اللہ نے رکھا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ کب میں سب سے پہلے جاؤں گا اور اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ مقام محمود پر جب اللہ فرمائے گا بیٹھو تو آپ کہیں گے میں بیٹھوں گا نہیں، پر حکم ہے بیٹھو تو میں مقام محمود پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ یا اللہ میں بیٹھ گیا۔ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ مقام محمود مجھے لے کر جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، تو میں امت کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اتنی بڑی ہستی تمہارا، اب تو کتابیں بھی نہیں ڈھونڈنی پڑتی، موبائل میں پوری زندگی موجود ہے۔ اگر فحاشی موجود ہے، حرام موجود ہے، تو پازیٹو بھی بہت سارا موجود ہے۔ تم اپنے نبی کو یہ اتنے فاصلے سے ساری زندگی پڑھ سکتے ہو، میرے نبی کیسے تھے۔ ایک واحد ہستی ہیں جن کی کسی چیز کو اللہ نے چھپایا نہیں ہے، زندہ رکھا ہے، آج تک زندہ رکھا ہے۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے، میرے نبی کی پیڑھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدراف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن الخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اکیلی ہستی ہے، آدم تک پیڑھی اللہ نے رات رکھی ہے کہ دکھاؤ کوئی شک دکھاؤ اس کا۔ آپ نے کہا میری نسل میں میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا، میری نسل میں عبداللہ سے لے کر آدم تو خیر نبی تھے، شیس نبی تھے، بیچ میں غیر نبی آئے کہ کسی نے زنا نہیں کیا، میں پاکیزہ پانی کے ساتھ دنیا میں آیا۔ تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، اس میں ہیں پابندیاں، یہ پابندی کر رہے تو جا کے ڈگری پاؤ گے نا۔ اگر اس پابندی کو مشقت سمجھو تو پھر تو آپ ڈگری نہیں پا سکتے ہیں، کسی عہدے پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کچھ زندگی کو باؤنڈ کیا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے، لیکن عوض کیا ہے؟ عوض کیا ہے کہ جب اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے میرے نبی جنت میں قدم رکھیں گے، اور فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے جنت میں جائیں گے، رکشے والے، ریڑھیوں والے، چھابڑیوں والے، یہ سب آگے آگے ہوں گے۔ نیک لوگ، مالدار لوگ، بادشاہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے۔ اور اللہ اس دن کا صلہ انہیں یوں دے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں غربت دی، آج یہ عزت ہے کہ ادھر بھی بیچ میں نبی، بیچ میں میرا نبی، ادھر بھی تم سارے مالدار پیچھے ہو، تم غریب۔ وہ ان کو تو صرف ایک قدم پر اپنی ساری غربت بھول جائے گی۔ پہلا ہوا کا جھونکا۔ دیکھو ہم زندگی چاہتے ہیں، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، جوانی چاہتے ہیں، بڑھاپا پیچھے لگا ہوا، صحت چاہتے ہیں، بیماری پیچھے لگی ہوئی ہے، نعمتیں چاہتے ہیں، مصیبتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ان چار چیزوں سے ہم نہیں نکل سکتے۔ وہ کیا جوانی ہے جو کل لاٹھی تک پہنچا دے، وہ کیا صحت ہے جو بیڈ پہ گرا دے، وہ کیا پیسہ ہے جو کل کو ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے پہلا اعلان ہوگا، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے میرے بندو بندیو ہمیشہ زندگی مبارک ہو، اب موت کوئی نہیں ہے۔
زندگی کی چس تو اب آئی نا، کیا موت کوئی نہیں ہے؟ زندہ رہو. اتنی لمبی زندگی، بڈھے ہو گئے تو کی بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا. 33 سال پہ اللہ ٹائم سوئچ آف کر دے گا. 33 سال پہ ٹائم سوئچ آف. ٹائم کے ساتھ بڑھاپا آتا ہے، حالات آتے ہیں. ٹائم زیرو. اور 33 کروڑ سال کے بعد بھی عمر عورت کی، مرد کی 33 سال. ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا نہیں آئے گا. جوانی آ گئی، بیماری آ گئی تو پھر ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی. پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے، تھکن نہیں ہے، نیند کوئی نہیں، اونگھ کوئی نہیں. اتنی سیکنڈ کے لیے بھی کروڑوں سال میں آنکھ بند نہیں کرے. مزے کے لیے آنکھ بند کرے الگ ہے، تھک کے آنکھ بند ہو نہیں. ہمیشہ طاقت، انرجیٹک، ہمیشہ جوانی. اور کھانے کی پرہیز ہٹ گئے، پینے کے ہٹ گئے. سب سے ادنا درجے کا جنتی، سب سے ادنا جنتی. اچھا پہلے پورا کر لو. پھر چوتھا اعلان ہوگا کہ اچھا صحت بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، اور جوانی بھی مل گئی، لیکن فقیر ہو گئے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو پھر چوتھا اعلان ہوگا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب کبھی زوال نہیں آئے گا. اب تم اللہ کے مہمان ہو. اب اندازہ لگاؤ اپنے مقام کا کہ جب اللہ دیدار کرائے گا اپنا تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ لاہور کی عبادتیں تو ٹکریں تھیں، آج دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کیا ہے، ہمیں اجازت دے. جیسے ہم نے لاہور میں بن دیکھے تو جو سجدے کیے، آج دیکھ کر صرف ایک سجدہ کرنا چاہتے، صرف ایک. 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے، ایک سجدہ. اور اب سجدہ یہ حکم میں آتا ہے، اوامر میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے لاہور میں تمہارے سجدے جانچ لیے تھے، تمہاری نمازیں دیکھ لی تھی. اب تمہاری حیثیت بدل گئی ہے. تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا. اب جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. اور میزبان مہمان سے کام لے، یہ اس کی غیرت کے خلاف. لہذا جاؤ کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا. کوئی اینڈ نہیں ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے لقمے کی لذت بہت اچھی، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں چالو 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 بس. وہاں کیا ہے؟ ہر لقمے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہوگی. ہزاروں سال کھاؤ، کروڑوں سال کھاؤ، نہ کھانے کی لذت کم ہوگی، نہ پینے کی لذت کم. آخری جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے. اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ. میرے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جنت میں جاتا ہوا. اللہ نے آگے کا بھی میرے نبی کو وہ آنکھ دی تھی کہ آگے کا بھی دکھایا، پیچھے کا بھی دکھایا. اور جب وہ جائے گا تو نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ اتنی دیر کتنے رہ گئے؟ ابھی تو تھوڑے انتظار کرتے کرتے سکنے پہ گئے. وہ کہیں وہ شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھاتے نہیں، میں دوزخ چو آ رہے ہیں، میرے اللہ مینوں معاف کر دیتا. تو انہوں نے ہی پتا میرے نال کی ہوندہ رہا. 80,000 نوکر سب سے چھوٹا جنتی ہے، تو بڑوں کا کیا مقام ہوگا؟ کوئی پریشر نہیں آپ پر، سب کچھ اللہ کے ذمہ. جب یہ میدان میں بیٹھے گا تخت پر تو ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں گلاس، کہ ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، انہیں کھلاؤ پلاؤ. 80,000 ڈونگے کھانے کے کھا جائے گا، 80,000 گلاس شربت کے پی جائے گا. ہر شربت کا ذائقہ الگ ہوگا، ہر ڈونگے کا ذائقہ الگ ہوگا. نہ پینے سے کھانے کی کمی آئے گی، نہ کھانے سے پینے کی کمی آئے گی. یہ لذتیں اللہ نے آگے رکھی ہیں. پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لو.
وہ غائب ہو جائیں گے تو ایک دم پردہ ہٹے گا اور اسی جیسے تخت پر ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی ایسے. یہ لڑکی مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی، اور اس کا میک اپ اللہ نے اپنے نور کو اس کے چہرے پر ڈال کر ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے اس کا حسن کروڑوں گنا بڑھتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا. اور یہاں بیچاری میک اپ کرتی ہیں، ساتھ ٹیشو پیپر رکھے ہوں جن میں کہتے ہیں پسینہ نہ آ جائے، کبھی ایدے کی تھا کبھی ایدے کی تھا. وہ میک اپ ہوگا اللہ کا نور اس کے چہرے پر آئے گا. لہذا کروڑوں سال بھی گزر جائیں، ہر لمحے حسن بڑھتا جا رہا ہے. خامند پر بھی اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. بیوی خامند کو دیکھ کے اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر لمحے حسن بڑھ رہا ہے، اور خامند بیوی کو دیکھ کے اس کا مزہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ حسن بڑھ رہا ہے. اور کوئی پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، مینسز نہیں، نفاس نہیں، ولادت نہیں، حمل نہیں، بے وفائی نہیں، غداری نہیں، گالم گلوچ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، پاکیزہ. سینے میں اس کے دل کے اندر جنتی کو اپنی محبت جوش مارتی نظر آئے گی. 100 جوڑے پہنے گی. اللہ جوڑوں سے، کپڑوں سے وزن کی طاقت نکال دے گا، بے وزن کر دے گا. اللہ کو تو آپ خلا میں چلے جاؤ بے وزن نہیں ہو جاتے، 500 کلومیٹر اوپر چلے جاؤ تو آپ بے وزن ہو جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو کپڑے پہنائے گا، ایک جوڑا نہیں، 100 جوڑے مرد کے، 100 عورت کے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ وزن وہ نکال دے گا. تو ایسے ہوگا جیسے ایک پھول آپ نے اٹھا لیا ہو، پھول کے وزن کے برابر. اور ہر جوڑا، میرا کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے، بنیان نظر نہیں آ رہی، وہاں 100 جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے، آگے پیچھے نظر آئیں گے، آگے پیچھے نظر آئیں گے. اور آخر میں جسم کو وہ لباس چھپائے گا. 99 جوڑے صرف اس کی عزت اور شان و شوکت. اور عورت کو جو اللہ تعالیٰ 100 لباس پہنائے گا، اس کا جو وہ لہنگا ہے جو یہ شادی پہ دلہنوں کو پہنایا جاتا ہے، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. 3 میل. ان بچے نے 3 میٹر کا پواؤ تو 2 ہی ہو جانے ہیں. 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور اس پر ہر لمحے اللہ کا حسن اس کو بڑھا رہا ہوگا، بڑھا رہا ہوگا، بڑھا رہا ہوگا. جب اس کی نظر پڑے گی نا تو وہ ایک دم ایسے ہوگا اور بس یہیں رک جائے گا. اسٹل اسٹینڈ. کیوں؟ دوزخ دے کالے فرشتے ویک کے آیا ہے، ہوں جنت دی حور ویندا پیا تو پاگل ہو جائے گا. کتنے سال گزر جائیں گے؟ 40 سال. کیونکہ ٹائم لیس ہے نا جنت، تو پتہ نہیں چلے گا 40 سال یا 40,000 سال. آخر وہ لڑکی کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اللہ کے ولی آپ کو میری ضرورت کوئی نہیں. پھر وہ کہے گا میں قربان جاواں تو ہیں کون؟ وہ کیوں نہیں ضرورت؟ وہ کہے گی تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں کو ہائے میں مر جاواں تو پہلے کیوں نہیں دسے گا؟ اب وہ دوڑ لگائے گا، جا کر اس کو گلے لگائے گا. اللہ نے حرام سے کیوں روکا ہے، زنا سے کیوں روکا ہے؟ کہ آگے آؤ، حلال تیار ہے. چونکہ اب کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے تو کوئی خسرا بن رہا ہے، کوئی نہیں میں تو بلی ہوں، میں تو کتا ہوں. وہ تنوں اللہ انسان بنایا ہے، مرد بنایا تو عورت بنی جانا ہے، میں عورت نہیں میں تو مرد ہوں. یہ سارے بے وقوفوں کی چیزیں ہیں. قرآن پر آؤ، اپنے نبی کی زندگی پر آؤ، انسان بننا سیکھو. انسان بننا یہ قرآن یہ علم دے گا. یہ لذتیں اللہ نے آگے رکھی ہیں، یہ تو ایسے چک چکھیا ہے. تو وہ اس کو معانقہ کرے گا، 70 سال اس سے لپٹ کے کھڑا رہے گا اور چھوڑنے کو جی نہیں چاہے. یہ زندگی کے مزے اللہ نے آگے رکھے ہیں. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت. وہ کہنے لگی وہ کیسے؟ وہ تو بنی ہے زعفران سے، مشک سے، ہم بنی ہیں مٹی سے. کہا اس لیے کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقے، تمہارے حج، ان کی وجہ سے تم ان سے زیادہ حسین ہوگی. اور ہر ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی. وحور عین،
کامثال اللؤلؤ المکنون. سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور جنت کی حوریں جیسے موتی ہوتے ہیں، کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈے کا سفید چھلکا ہوتا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان کا پتھر ہوتا ہے. پاکستان میں تو یاقوت و مرجان میں نے دیکھے سارے نکلی، تو مجھے ذرا تھوڑا سا نا وہ ہوتا تھا کہ یہ یاقوت مرجان یہ اے ہند یہ تو کوئی شے بھی نہیں ہے. تو میں ایک دفعہ دبئی تھا تو ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میرے پاس اصلی یاقوت و مرجان ہے. میں کہ یار جلدی ہوا، میں بڑا شاکج پہ ہوا. جب اس نے وہ کھول کے دکھائے میں نے کہا اللہ تیرا سونا رب قربان جاواں. کہتا ہے وہ جنت کی لڑکیاں ایسے ہوں گی جیسے یاقوت و مرجان. اصلی یاقوت و مرجان دیکھا. دیکھ اس دنیا کے دو پتھر دیکھنے سے دل نہیں ہٹ رہا تھا. تو جن کو اللہ یاقوتی مرجانی رنگ دے گا کیسی ہوں گی، کیسی پاکیزہ. تمہاری جوانی پاکیزہ، ان کی جوانی پاکیزہ. ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابی مبارک ہو. حدائق و اعنابا، باغات انگور مبارک ہو. وقواعب اترابا، سبحان اللہ قرآن بتا رہا ہوں. اٹھے ہوئے سینے والی حسین لڑکیاں تمہاری بیویاں. اور اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت میں پہلے بھیج دے گا، مرد بعد میں جائیں گے. تو جب مرد پہنچیں گے تو بیویاں دروازے پر کھڑی ہوں گی اور چار باتیں کریں گی. انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا الخالدۃ فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہوں. انا الراضیۃ فلا اسخط، اب میں کبھی لڑوں گی نہیں، ہمیشہ راضی رہوں گی. انا الناعمۃ فلا ابأس، اب میں کبھی مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، میں ہمیشہ جوان رہوں گی. کتنی کریمیں اور کتنے بیوٹی پارلر، رنکل دور کرو، کوئی نہیں دور ہونا، یہ عمر دے نال ہیں. کم نہیں اندیاں سونف جوین ہریراں، گئی جوانی آیا بڑھیپا جاگ پیاں سب پیڑاں. کم نہیں اندیاں محمد بخشا سونف جوین ہریراں. انہیں یہ رنکل دور کرنے والی کریمی اور یہ کچھ کم نہیں امدی. جوانی اللہ نے جنت میں رکھی ہے، کروڑوں سال کے بعد بھی مسکراتا چہرہ ہے. اور پھر وہ کیا انتہا ہوگی جب اللہ سارے پردے ہٹا کر سامنے کہے گا سلام قول من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو. کیا کمال کی زندگی ہے بیٹو. اللہ نے ہمیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی اچھائی پہلے منگوائی ہے. فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بعد میں منگوائی ہے. دنیا کی بھی بھلائی مانگو. جو پڑھ رہا ہو اس میں محنت کرو. صرف پاس ہونے کے لیے میری طرح نہیں، محنت کرو. اور اس حد تک علم کو لے جاؤ کہ تمہیں باہر سے ڈگری نہ لینی پڑے، وہ آ کے تم سے ڈگریاں لیں. جب تک تم علم میں فقیر ہونا تم ترقی نہیں کر سکتے. ایک اخلاق میں، ایک علم میں، یہ دو چیزیں کسی بھی قوم کو اوپر لے جاتی ہیں. اخلاق بھی برباد ہوئے پڑے ہیں اور علم میں صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہے. کوئی شوق نہیں کہ مجھے اس علم میں گہرا جانا ہے. تو بچوں کوئی بڑا کام نہیں ہے آخرت بنانا. 5 نمازیں ہیں، کوئی 50 نہیں ہے، 5 نمازیں ہیں ٹوٹل. اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اگر نماز میں کوئی گنجائش ہوتی ان 1450 سال میں تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتی. لیکن گردن کٹائی، نماز نہیں چھوڑی. وہ تو جنت کے سردار تھے، انہیں تو ضرورت بھی نہیں تھی اس وقت نماز پڑھنے کی، لیکن انہیں ان نسل کو پیغام دینا تھا. یہ وہ فرض ہے کہ گردن کٹ رہی ہو پھر بھی اللہ اکبر کہنا ہے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. میری کلاس تھی، میرا سیشن تھا، میرا یہ تھا، یہ کوئی عذر نہیں چلے گا. امام حسین علیہ السلام سارے عذر توڑ کے چلے گئے ہیں. نماز کی معافی نہیں ہے. فرض نہ چھوڑو کسی حال میں. مسافر کو گنجائش دے دی 2 رکعت پڑھ لو،
بیمار کو گنجائش دے دی بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، تیمم کر لے، اور روزہ سال کے بعد ہے، اس میں گنجائش دی ہے، مسافر ہو تو بعد میں، بیمار ہو تو بعد میں، زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے 6 تاریخ کو، اگلی سال 6 تک جب مرضی ادا کر دو، آج حج فرض ہوا ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ جب مرضی ادا کر دو، 4-5 تو ساریاں گلاں نے۔ اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، 10 لاکھ حدیثیں ہیں سامنے، ایک حدیث سناتا ہوں، پوری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ صدق و حدیث ہے، میرے نبی نے کہا 4 باتیں، 4 گلاں میرے کو لے لو، ایتھے بھی موجاں کرو، اگاں بھی موجاں کرو۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ پاکستان پورا جھوٹ میں ڈوبا پڑا ہے، یہاں سچا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سارے لبرٹی کے، انارکلی کے، سارے یہ جو بڑے شاپنگ مال ہیں، یہ سب کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، شاپنگ مال نہیں چلتا۔ جھوٹے پر لعنت ہے اللہ کی، جھوٹ ذلیل کر دیتا ہے، سچ عزت دیتا ہے۔ آپ نے کہا ہمیشہ سچ بولنا، ایک بات کیا ہے کہو، بولو کیا؟ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ دوسرا فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں دھوکے کا نام تجارت ہے، 2 نمبری کا نام تجارت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ جب بازار میں کوئی چیز کم ہو جائے تو اس کی پرائسز اپ ہو جاتی ہیں۔ میرے ملک میں سچ اور دیانتداری ہے ہی کوئی نہیں۔ تم سچے ہوگے، دیانتدار ہوگے تو اللہ تمہیں عرشوں تک پہنچا دے گا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر، زبان کا بول میٹھا کرنا، ماں باپ کی دعا لینا، بد دعا نہ لینا۔ تمہیں کوئی بتایا تو جاتا نہیں کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، ان سے ایک شخص نے پوچھا ادھر اذان ہو جائے، ادھر میرا والد بلائے تو کدھر جاؤں؟ ان کا والد کی بات سن، نماز بعد میں پڑھ لینا، اتنا ہے باپ کا مقام۔ لیکن تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہوتا کیا ہے، کہ تمہیں کسی نے کبھی بتایا ہو تو پتہ کوئی رشتوں کی کیا قیمت ہے۔ آپ نے کہا باپ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، راضی کر کے اس کو بھیجو گے آگے تو وہ دروازہ کھلے گا، تجھے ویلکم کیا جائے گا۔ باپ کو رلاتے رلاتے مار دیا تو کبھی جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکو گے۔ لیکن تم ساری زندگی نہ سنو، نہ پڑھو، نہ بتائیں۔ یونیورسٹیوں کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے زندگی سکھانا۔ یونیورسٹیاں تو پیسہ بنانے کے لیے بنی ہوئی ہیں، پیسہ بنانا۔ انسان بننا یہ تو تمہارے علم کا مرکز ہی نہیں رہا کہ یہ انسان بنے، اچھے انسان بنے۔ آپ نے کہا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، نہیں دیکھا نا، باپ تو دیکھا نہیں، اور ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی۔ کاش، اور میں عشاء کی نماز پہ کھڑا سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا مصلی پر، اور میرے کمرے سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا امی، ماں جی میں آ رہا ہوں۔ آج مائیں ڈرتی پھرتی ہیں اپنے جوان بچے بچیوں سے۔ ایک جبریل انسانی شکل میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں، بیٹے نہیں کہا، بیٹے عام طور پہ گستاخ ہوتے ہیں، بیٹیاں عام طور پہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا میں کفر رہ جائے گا اور اسلام مٹ جائے گا، لیکن آپ نے اس گناہ کو کفر سے بھی بڑا گناہ قرار دیا کہ ماں کو بیٹی رلا رہی ہو اور ماں کی جرأت نہ ہو کہ بیٹی سے کوئی بات کر سکے۔ تو یہ سبق پڑھو گے تو انسان بنو گے بیٹا۔ خون کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں،
صرف پیسے پر سارا معیار بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ وہ سارے کم گئے، کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے۔ پڑوسی مسلمان ہونا نہیں، پڑوسی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دیریا، ایتھیسٹ ہے، اگر پڑوسی ہے اور یہ اسے تنگ کرتا ہے تو یہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایڈا محراب دے متھے تھے، اوپر والے کی نظر میں یہ ایمان والا نہیں ہے۔ انسانیت کی اتنی قدر سکھا کر گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا، ایک دن۔ ان کا پڑوسی تھا یہودی۔ جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا کہ بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا ہے، کون؟ یہودی، جنید بغدادی نہیں، یہودی۔ تو گھر والے کہتے ابھی بھیجنا ہے، کہ پہلے اسے بھیجو پھر مجھے کھلاؤ۔ پہلے وہ یہودی کو بھجوا دیتے پھر خود کھاتے تھے۔ پڑوسی کا اتنا حق رکھا ہے۔ تو یہ زندگی کے آداب ہیں۔ مسلمان تجارت کرنے گئے اور دنیا کو کلمہ پڑھا دے۔ یہ انڈونیشیا، یہ فلپائن میں 70% مسلمان تھے، یہ تو اسپین کے قبضے کے بعد 17% ہو گئے، مشنری نے انہیں عیسائی بنا دیا۔ انڈونیشیا اور یہ آپ کا ملائیشیا اور تھائی لینڈ، یہاں جتنا اسلام گیا ہے تاجروں کی برکت سے گئے، کوئی جہاد نہیں ہوا۔ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا سچا بول، سب کو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا۔ تو اپنے اخلاق اچھے کرو، زبان کا بول اچھا کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو۔ جس ٹیچر سے ایک لفظ بھی پڑھ لیا ہے، موت تک اس کی قدر کرو، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، موت تک اس کی قدر کرو، علم آئے گا، علم آئے گا۔ امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے، ایک بچہ دروازے پر آیا، آپ کھڑے ہو گئے، بچہ ادھر گزر گیا پھر بیٹھ گئے، پھر وہ بچہ ادھر آیا سامنے، پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا یہ پارسی کا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہا اس کے والد نے ایک دفعہ میں راستہ گم ہو گیا تھا تو اس کے والد نے مجھے راستہ بتایا تھا، اس کے باپ کی وجہ سے اس کی قدر کر رہا ہوں۔ پارسی بیچارے آگ کے پجاری۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں دین اس طرح پہنچایا ہے۔ بدتمیزی اور اسلام کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، بد اخلاقی، گالم گلوچ اور اسلام کا آپس میں کوئی، معاف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کہا جو معاف کر دے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ معاف کرنا سیکھو۔ آپس میں کوئی لڑے پڑے ہو، بہت نوجوان ہو، بچے ہو، صلح کر لو، پیار محبت سے رہو۔ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، باؤنڈری میں رہو، باؤنڈری کراس نہ کرو، ورنہ بہت بڑا نقصان دیکھنا پڑے گا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد۔ اللہ نے ہمیں حیا والا دین دیا ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر یہ اسلام کا نہیں، میرے نبی کا نہیں، یہ باہر سے آیا ہے۔ یہ جانوروں کا کلچر ہے، یہ انسانوں کا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا یہ رشتہ نکاح سے بنتا ہے، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے نہیں بنتا۔ میں ہر سال انگلینڈ جانا ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، وہ تھا فرینچ تھا لیکن رہتا وہیں تھا۔ میں نے کہا تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میری گرل فرینڈ ہے۔ اچھا اور کیا ہے؟ اور ایک کتا ہے۔ تو لیکن کتا مجھے گرل فرینڈ سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میری گرل فرینڈ میری بات نہیں مانتی، کتا میری بات مانتا ہے۔ تو یہ کلچر تو وہاں سے آیا، تم کیسے بے وقوف ہو؟ ہم تو عزت سے بیٹیوں کو ڈولی میں بیٹھاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جس نے 3 بچیوں کی شادی کر لی وہ جنت میں اور میں ایسے ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر 2 ہوں؟ کہا 2 کو بھی ہوگا تو ایسے کر دو۔ کسی نے کہا اگر 1 بیٹی ہو؟ کہا 1 بیٹی کو بھی دلہن بنا کے روانہ کر دیا تو میرے ساتھ ایسے ہو۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، اجر ہے۔ 1 بیٹی کو عزت سے روانہ کرے جنت کا وعدہ، جنت کا نہیں، نبی کے ساتھی ہونے کا وعدہ ہے۔ تو اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو تو اس میں اپنے آپ کو حدود کا پابند بنا کے رکھو کہ اوپر ایک کیمرہ آن ہے، ایک کمپیوٹر چل رہا ہے، غلط بول، غلط قدم، غلط نظر، غلط عمل یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جیسے نشئی کو تھوڑی دیر کا نشہ ہوتا ہے پھر وہ بے سکونی ہوتی،
ایلوس پریسلی جیسا سٹار، وہ جو کالا آیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ مائیکل جیکسن، نشے کرتا کرتا مر گیا۔ اس نے تو سب سے زیادہ مشہوری حاصل کی اور نشے کرتا کرتا مر گیا۔ اس کی بیٹی، اس کی ایلوس پریسلی کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اسے کہتا ہوتا تھا مجھے ڈر لگتا تیرے باپ کی طرح میں بھی کہیں جوانی میں نہ مر جاؤں۔ تو جو اس نے راستہ اختیار کیا تھا وہی اس کے ساتھ بھی ہونا تھا، وہ بھی نشہ کرتے کرتے مر گئے۔ ہمارے زمانے میں سگریٹ ہوتا تھا، کالج میں سگریٹ پیتے تھے، لیکن یہ جو آج کے نشے ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ بچاؤ اپنی جوانی کو، بچاؤ اپنی زندگی کو، اللہ رسول کی غلامی۔ اور چوتھا فرمایا رزق حلال کا معنی، بس یہ 4 کام کر لیں۔ رزق حلال کا معنی 4، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ، حج پیسے والوں پر، اور صرف 4 کام پر تمہاری ہمیشہ کی زندگی بننے لگی ہے۔ سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے رکھو، حلال کماؤ، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کوئی اللہ معافی دے، وہ کہتا جاؤ معاف کر دی۔ واسطہ ایسے کریم اللہ سے ہے، وہ فوراً معاف کر دیتا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا دن میں 100 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑو اور معافی مانگ لو تو اللہ خوشی سے معاف کر دے گا۔ کبھی نہیں کہے گا تے منہ چاہ کے آ جانا 100 باری تو توبہ توڑی چل دفعہ ہو جائے، نہیں، ہزاروں دفعہ توڑو پر آ جاؤ، یا اللہ معافی دے دے۔ تو اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم سب تقوی والے ہو جاؤ، اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا، پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور رو کے معافی مانگے گی اور اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہوگا۔ تو اپنے گناہوں سے نہ گھبراؤ، دلیر ہونے سے گھبراؤ۔ سارے کر دے پہنا میں کر لیتے کی ہو گیا، یہ کام خطرناک ہے۔ اور اگر زمین بھر دی گناہوں سے اور ایک دفعہ سر جھکا لیا، اللہ کہتا جاؤ معاف۔ تو بیٹا کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ میں نے تو زندگی کو کی بے ثباتی کو ساری 50 سال ہو گیا بیان کرتے ہوئے، لیکن 2 سال پہلے اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ کتابوں کا پڑھا اور ہے، ممبر کا بولنا اور ہے، جو دل پہ بیتی ہے جوان بیٹے کو قبر میں ڈال کے وہ اور ہے۔ وہ علم اندر میں ہے، اندر میں۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے۔ اس جگہ میں اپنی قبر سوچ رہا تھا، ہمارا ذاتی جو قبرستان ہے گاؤں میں، کہ میں خاندان میں عمر میں سب سے بڑا ہوں، تو 3 قبریں وہاں پہلے تھیں۔ میں سوچ رہا تھا یہاں چوتھا شاید اب میرا نمبر لگ جائے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں میرے جوان بیٹے کا نمبر لگے اور میں اسے اتروں۔ اس کے دھوکے سے نکلو۔ وہ سب سے زیادہ صحت مند اور طاقتور تھا، وہ سب سے زیادہ میرا قابل بچہ تھا، نیک۔ اللہ نے اٹھا لیا۔ ہم اپنا نمبر لگا کے بیٹھے تھے، مولا نے کوئی اور دکھا دیا۔ تو جوانی پہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ حالی بڑی زندگی پہ ہی نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ یہ چند چیزیں ہیں بیٹا، اس کو سیکھ لو۔ آپس میں لڑائیاں ہیں تو ختم کرو، نماز چھوڑ رہے ہو تو نماز کے پابند ہو، اور اگر کوئی غلط عادت پڑ گئی ہے تو اس سے توبہ کرو، تو اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، اگلی بھی اچھی کر دے گا۔ چھٹیوں میں تبلیغ میں کچھ وقت لگا لیا کرو، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جس استاد سے ایک لفظ بھی پڑھ لو، ساری زندگی اس کا ادب کرو، ساری زندگی، وہ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، جو علم کا دروازہ ہے، جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف پڑھا دے، میں اس کا غلام ہوں، بازار میں جا کے بیچ دے میں بک جاؤں گا۔ تو یا تو علم حاصل کر رہے ہیں کہ دنیا کیسے اچھی گزارنی ہے، یہ وہ علم ہے۔ تو اس علم والوں سے بھی ادب کا تعلق رشتہ باقی رکھو۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟